السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو ایک بڑے افسوس کی خبر سننے کو ملی۔ یہ جو اسکرین پہ آپ نوجوان کا فوٹو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا نام الیاس تھا۔ علماء سے، دینداروں سے بڑی محبت رکھتا تھا یہ نوجوان، اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی، شاید رمضان سے پہلے ہی، اس نے ایک موبائل کی شاپ اوپن کی تھی A to Z کے نام سے فیروز آباد میں، اور بڑی زبردست بہترین دکان، بہت محنت سے یہ کام کیا کرتا تھا۔ دکان کی اوپننگ میں اس نے مجھے بلایا بھی تھا، ہے نا، اور شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بڑی محبت سے اپنی دکان میں ایک آدھ دن چھوڑ کے بلاتا رہا، ہے نا، اور بہت ایمانداری اور سچائی اور لگن کے ساتھ ہی اپنا کام کرتا تھا۔ لیکن دکان اوپن ہونے کے کچھ دنوں کے بعد، یہ شاید ایک مہینے کے بعد، ٹینشن میں یہ رہنے لگا۔ ٹینشنیں بہت بڑی، دوائیں بھی ہوئیں، اور وہ ٹینشن کیا تھی اللہ بہتر جانے کیا ہے، لیکن اتنا مجھے اس کی باتوں سے پتہ لگا تھا کہ وہ ٹینشن آپس کا انتشار ہے نا، آپس کی نفرتیں، وہی آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ ٹینشن تھی۔ آج صبح خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ اس نے پھانسی لگا لی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پایا کہ اس نے اپنی جان کیوں دی، ہے نا۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صبح وہ سوتا رہ گیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، لیکن اتنا کلیئر ہے کہ اس نے جان دے دی اپنی۔ کیسے دی، کیوں دی، نہیں معلوم۔ بہت افسوس ہوا میرے عزیز بھائیوں، بہت افسوس ہوا کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، جس نے ابھی حال ہی میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا، دکان بھی اچھی چل رہی تھی، سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا، لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگ ایصال ثواب کریں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ہے نا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، اس لیے آپ ایصال ثواب کریں، اور جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کو ایصال ثواب کریں۔ اب 2 اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر لوگ ایسے قدم کیوں اٹھا لیتے ہیں۔ پہلی جو سب سے بڑی وجہ ہے ایسے قدم اٹھانے کی، وہ ہے دین سے دور ہونا۔ دین سے دوری جب ہوتی ہے نا، تو پھر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس یہی حل ہے۔ بس دین سے دوری کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جب دین اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے اسے معلوم ہوتے ہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یار مجھے اس لمٹ تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اسی لیے پہلی چیز جو آج کل کے حالات میں انتہائی ضروری ہے وہ ہے دین۔ اپنے بچوں کو آپ دین دو۔ آپ کا بچہ اگر دین پہ عمل کرے گا نا، تو ٹھیک ہے، ٹینشن پرابلم سب کی لائف میں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت سب کے لائف میں ہوتی ہیں، کسی کی بھی لائف ایسی نہیں ہے کہ ٹینشن پرابلم سے فری ہو، لیکن وہ ٹینشن پرابلم کو اتنا حاوی نہیں کر لے گا کہ اس حد تک چلا جائے۔ موسٹلی آپ جو کیسز دیکھیں گے کہ لوگوں نے یہ قدم اٹھا لیا، مسلمانوں میں ویسے تو بہت کم ہے، لیکن اب یہ آپ دیکھیں، یہ جو نمبر ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، اس کی وجہ ہے دین سے دوری۔ دین سے دوری ہوگی تو اس طرح کے قدم بہت جلدی سے آدمی اٹھا لے گا، اور دین سے آدمی جتنا جڑا ہوا ہوگا تو اتنا اس کے سامنے جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو اس کو اللہ یاد آئے گا، وہ کہے گا یار کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن تکلیفوں میں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، سب تقدیر کے فیصلے ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ تو پہلی چیز، دین سیکھو، دین کو سمجھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کوئی ٹائم ایسا بناؤ جس سے آپ دینداروں کے ساتھ جڑو، دینداروں کے ساتھ بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، تو طبیعت میں اس طرح کے خیال آئیں گے ہی نہیں بالکل۔ پہلی چیز۔ دوسری اہم چیز کہ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں آج کل کے حالات میں، کہ اگر کوئی آدمی پرابلم میں ہے تو اس کا کوئی سہارا نہیں بنتا، گھر والے بھی سپورٹ اتنا نہیں کرتے۔ مان لیجیے جیسے میں نے کئی خبریں ایسی پڑھی ہیں کہ ایک بچہ جو ہے نا، تھوڑے سے اسکول میں نمبر کم آ گئے تو اس نے جو ہے نا سوسائڈ کر لیا، اپنی جان دے دی۔ کیوں دے دی؟ نمبر کم آ گئے تھے۔ نمبر کم آئے تو کیا ہوا؟ امی پوچھ رہی ہیں بیٹا نمبر اتنے کم کیسے آئے بیٹا؟ تم سے میں کہہ رہی تھی تمہیں اتنی محنت کرنا چاہیے تھی۔ ابا آئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نمبر کم کیسے آئے، پڑھتا ہی نہیں ہے بالکل۔ فیملی ممبرس اور ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں
چاروں طرف سے جو ہے اس کو ڈانٹ پڑ رہی، بچہ ٹینشن میں آ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا بچہ. تو سپورٹ کرنے والے آج نہ کے برابر ہیں. والدین کو پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک سامنے والے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. تو جب بھی ہمارے فیملی ممبر میں کوئی اگر تکلیف میں ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ریلیٹیو ہے، تو اس کے ہمدرد بن کر اس سے ملو، اس کا سہارا بن کر اس سے ملو. اسے فیل ہونا چاہیے کہ یار آپ اس کے اپنے ہو. شاید 1 مہینے پہلے جب وہ میرے پاس آیا تھا اور جب وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں بہت چلا گیا، تو اس کی آگرہ سے دوا چلی، اور آگرہ سے جب اس کا علاج چلا تو پھر اس کے بعد وہ میرے پاس آیا. میں نے بلایا بھائی میرے پاس آؤ. اسی آفس میں بیٹھ کر میں نے اسے بہت ساری چیزیں سمجھائیں، اس کو میں نے موٹیویٹ کیا، اس کو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائیں. میں نے اس کے اندر اتنی انرجی بھرنے کی کوشش کری کہ وہ یہیں بیٹھ کے آفس میں کرا تھا، مفتی صاحب آج کے بعد سب ٹھیک ہے، سب بہترین ہے، کوئی بات نہیں، اب کام کرنا ہے مجھے اپنا. اور مجھے بول رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں بس میں بتا نہیں سکتا، یہ وہ، اس کی اپنی پرابلم ہوں گی، جو بھی پرابلم رہی ہوں. تو زندگی میں ایسے لوگ تو آتے رہیں گے جو آپ کو پرابلم میں ڈالیں گے، ٹینشن میں ڈالیں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، تو آپ کو اس کا سہارا بننا ہے. نیگیٹو چیزیں جو اس کے مائنڈ میں چل رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا بولنا ہے کہ اس کو راحت ملے، کچھ ایسا بولنا ہے کہ اس کو سکون ملے، کچھ ایسا بولنا ہے کہ اس کو لگے کہ یار وہ اکیلا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو. جب بھی بچے ایسا کام کر لیں ہے نا جس سے وہ ان کی ٹینشن اور بڑھے گی، تو ماں باپ کو چاہیے کہ ٹینشن بڑھانے والی باتیں مت کرو. پھر آپ اس سے پرابلمس بڑھیں ایسی باتیں مت بولو اس سے. پھر آپ جو لوگ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ فیملی ممبرز کا ہوتا ہے. بڑا بھائی بھی ڈانٹ رہا ہے، چھوٹا بھی ڈانٹ رہا ہے، ابا بھی ڈانٹ رہے ہیں، گھر کے اور لوگ بھی بول رہے ہیں کیا کر دیا کیا کر دیا. اسے لگتا ہے کہ یار میں بہت برا آدمی اس دنیا کا. 2 طریقے سے آپ کسی کی کمیوں کو بتا سکتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے بولو کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یار میں تو بہت ہی برا آدمی اس دنیا کا. دوسرا یہ کہ اس کی کمیوں پر آپ اس طرح سے توجہ دلاؤ کہ اس کو یہ فیل ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ جو کمیاں ہوئی ہیں اس کو اب زندگی میں مجھے دوبارہ نہیں کرنا. لیکن یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، دوسری سب سے بڑی غلطی. تو ایک تو دینداری اپنے بچوں کو دلائیے، خود بھی دیندار بنیے، دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دوسرا کہ جب بھی آپ کے فیملی میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محلے میں کوئی بندہ اس طرح سے پرابلمس میں گھر جائے تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کیجیے. ہنستا کھیلتا خوبصورت ایک نوجوان اس دنیا سے چلا گیا. صبح سے جو ہے نا میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ یار عقل حیران ہے کہ کل تک جو صحیح تھا اب اچانک سے چلا گیا. صرف کس وجہ سے کہ اس کو صحیح گائیڈنس نہیں ملی. تو بس آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ان 2 باتوں پہ ذرا غور کیجئے ہے نا، تاکہ اس طرح کے واقعات رکیں ہمارے معاشرے سے، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں اور نہ ہوں. لوگ جو یہ قدم اٹھا لیتے ہیں وہ یہ قدم نہ اٹھا سکیں. جب آدمی اکیلا فیل کرتا ہے، تنہا فیل کرتا ہے، جب آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یار میرا کوئی سہارا نہیں ہے، جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس یہی حل ہے، تو وہ اس طرح کے قدم اٹھا لیتا ہے. اس لیے ان 2 باتوں پہ عمل کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.